اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 283 میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گرو ہو قبضے میں دیا ہوا، گروی چیز کا یہاں تذکرہ ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہیں ہے، اب کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائیں گے کسی کو لکھنے والا، کسی کو قرض دینا ہے لیکن لکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، تو اب اللہ نے کیا فرمایا، کوئی گروی چیز تم اسے قبضے میں دے دو۔ جیسے میں سفر میں ہوں اور میں تم کو 1,00,000 روپے دے رہا ہوں قرض کے طور پر، تو اب چونکہ کوئی لکھنے والا ہے ہی نہیں، کوئی گواہ ہے نہیں، تو تم اتنی مالیت کی کوئی چیز مجھے دے دو کہ یہ میں نے تمہارے پاس رہن رکھی، گروی رکھی ہے، امانت رکھی ہے، تو وہ چیز تم اس سے لے لو اور اس کے بدلے اسے پیسہ دے دو، مال دے دو، تو یہ معاملہ پھر وہاں پر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن اتنا بھی یاد رکھیے گا، اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز گروی رکھی ہے، رہن سے رکھی ہے، آپ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر استعمال کرو گے تو امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت گھر رہن سے رکھنا کیسا، گروی گھر رکھنا کیسا؟ تو یاد رکھیے گا، گروی گھر یا رہن سے جو گھر رکھا جاتا ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ رکھا رہے گا آپ کے پاس، کرائے سے بھی نہیں دے سکتے، نہ خود استعمال کر سکتے۔ حالانکہ اس کا ایک طریقہ لوگوں نے نکالا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا زیادہ کہ وہ کہاں تک ٹھیک کہاں تک غلط ہے، لیکن لوگوں نے اس کا ایک طریقہ نکالا ہے، ہیوی ڈپازٹ دے دیتے، 2,00,000 5,00,000 10,00,000 روپے رہن کے طور پر دے دیتے ہیں، اور گھر میں رہنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے تو 200 روپے 500 روپے مہینہ کرائے کے طور پر بھی دیتے ہیں۔ ایک طریقہ لوگوں نے نکالا ہے، اب اللہ بہتر جانے، لیکن لوگوں نے یہ طریقہ نکالا، لیکن بذات خود ہم نے آپ کو 2,00,000 رہن کے لیے پیسہ دیا، اس کے بدلے مکان لیا، تو ڈائریکٹ اس مکان میں آپ نہیں رہ سکتے۔ ہاں اگر آپ نے طے کر لیا 200 روپے 500 روپے کرایہ تو پھر وہ بات الگ ہے۔ اگر آپ نے کسی سے بائک لی، گاڑی لی، گروی رکھ لی، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ نے کسی کا موبائل گروی رکھ لیا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ امانت ہے آپ کے پاس۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر سفر میں کوئی موجود نہ ہو لکھنے والا تو پھر کوئی سامان گروی رکھ لیا جائے۔ پھر کہا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس گروی رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور پھر بھی اگر تمہیں پیسے دینا پڑ رہے ہیں، اگر تم کو اس پر اطمینان ہے کہ یہ میری امانت کو سنبھالے گا، مجھے پیسہ لوٹا دے گا، تو اللہ فرماتے پھر اسے دے دو۔ اور اس کو بھی کہا کہ اب تو نے اس کی امانت لی ہے تو اسے جلد سے جلد لوٹا لے، اس اللہ کے لیے جس کو تو اپنا رب مانتا ہے، اور اللہ سے ڈر جو تیرا رب ہے۔ پھر کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے، اندر سے دل گنہگار ہے اگر گواہی چھپائی تو۔ یہ زیادہ تر معاملہ غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر غریب کے کسی معاملے میں کسی کو گواہ بنا لیا جائے نا تو پھر وہ امیر انسان جو ہوتا ہے وہ اس کو 2-5 ہزار روپے دے دیتا ہے کہ یار تو چپ رہے، تو سامنے ہی مت آ تو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا دل گنہگار ہے۔ ہاں اگر کسی کی عزت بچانی ہو، اگر کسی انسان کو زمانے کے اندر ذلیل ہونے سے بچانا ہو، تب اگر تم نے کوئی معاملے میں گواہی چھپا لی، وہ بھی معاملہ کوئی ایسا عدالت والا نہیں ہو، معاملہ عدالت والا معاملہ نہیں ہو، جیسے شریعت اسلامیہ کے اندر عدالت لگتی ہے، وہاں پر گواہوں سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا، وہاں چھپانے کا حکم نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اندر تو چھپانے کا حکم ہے۔ لیکن اسلام اتنی احتیاط دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان چور ہے اور اگر تم نے اسے دیکھا ہے چوری کرتے ہوئے، اب اگر تم کو عدالت کے اندر اس کی گواہی دینی پڑی تو اسلام کہتا ہے تم گواہی دے دو، لیکن یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا کہ یہ چور ہے، بھلے اس نے چوری کی ہے،
لیکن اسلام کہتا ہے کہ تم اتنا احتیاط کرو، ہاں تم یہ کہہ دو کہ وہ فلاں سامان اس کے پاس ہے، لیکن یہ مت کہو کہ اس نے وہاں سے چوری کی ہے۔ عیب چھپانے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب ہم عیب کے بارے میں کیا بات کریں، لوگ تو الزامات لگا دیتے ہیں، کسی کا عیب چھپانے کی بات کیا کرنا، لوگ تو الزامات لگا دیتے ہیں، اس پر بھی لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم نے گواہی چھپائی تو اس کا مطلب تمہارے اندر دل کے اندر گناہ ہے اور تمہارا دل گنہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے، جو کام تم کر رہے ہو اللہ وہ سارے کام جانتا ہے، اچھے کام برے کام سارے کام اللہ جانتا ہے۔ تو یہ